السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اس سے پہلے ہم 19 اسباق پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ درس نمبر 20 پڑھیں گے۔ الدرس العشرون، درس نمبر 20۔ اس سبق میں دو لڑکیاں آپس میں سوال و جواب کر رہی ہیں، اور اس سبق میں پچھلے جو ہم نے پڑھا تھا عدد معدود کا قاعدہ وہی استعمال ہوا ہے، یعنی عدد اگر مذکر ہے تو معدود مؤنث ہوگا، اور لفظ معدود مؤنث ہے تو عدد مذکر ہم لائیں گے۔ یہی قاعدہ اور یہی رول اس سبق میں استعمال ہوا ہے، غور کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الدرس العشرون، درس نمبر 20۔ لیلہ سلمہ سے سوال کر رہی ہے۔ لیلہ: یا سلمہ، افی فصلی کے طالبات من الصین والیابان۔ اے سلمہ، کیا تمہاری کلاس میں چائنا اور جاپان کے طالبات ہیں؟ سلمہ نے جواب دیا، نعم فی فصلنا 5 طالبات من الصین۔ ہاں، ہماری کلاس میں چائنا سے 5 طالبات ہیں، و4 طالبات من الیابان، اور جاپان کی 4 طالبات ہیں، و8 طالبات من انڈونیشیا، اور 8 طالبات انڈونیشیا سے ہیں۔ لیلہ: وفی فصلنا 3 طالبات من الہند۔ اور لیلہ کہتی ہے، ہماری کلاس میں 3 طالبات ہندوستان سے ہیں، و6 طالبات من الفلپین، اور 6 طالبات فلپین سے ہیں، و7 طالبات من الکویت، اور 7 طالبات کویت سے ہیں۔ سلمہ: کم اختن لک یا لیلہ۔ کم اختن لک یا لیلہ۔ پچھلے درس میں ہم نے ایک رول پڑھا تھا کہ کم کے بعد، لفظ کم کے بعد آنے والے حرف کو ہم منصوب پڑھیں گے۔ لفظ کم کے بعد آنے والے حرف کو ہم ہمیشہ منصوب یعنی زبر کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو یہاں پر ہے کم اختن لک یا لیلہ، تمہاری کتنی بہنیں ہیں اے لیلہ؟ لیلہ نے جواب دیا، لی 3 اخوات۔ لی 3 اخوات، میری 3 بہنیں ہیں۔ 3 لفظ 3 عدد مذکر ہے، اور اخوات جمع اور مجرور ہے، یعنی معدود اگر مؤنث ہو تو عدد مذکر ہوگا، اگر عدد مؤنث ہو تو معدود مذکر ہوگا۔ اب یہاں پر چونکہ معدود مؤنث ہے اس لیے عدد مذکر استعمال ہوا، اور معدود جمع مجرور اور مؤنث ہے۔ 3 اخوات، میری 3 بہنیں ہیں۔ سلمہ: وکم اخن لک، اور سلمہ نے سوال کیا، اور تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ لیلہ: لی 5 اخوات۔ لیلہ نے جواب دیا، میرے 5 بھائی ہیں۔ یہاں پر 5 عدد مؤنث استعمال ہوا ہے، اور اخوتن میں بھی تا ہے۔ اخوتن لفظ مذکر ہے، اس کو معلوم کرنے کے لیے کہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے ہمیں اس کا واحد دیکھنا پڑے گا۔ چونکہ اخن کی جمع اخوتن ہے اس لیے یہاں پر اخوتن آیا ہے، یہ لفظ مذکر ہے مؤنث نہیں ہے، تو عدد مؤنث آیا ہے اور معدود مذکر۔ لی 5 اخوات، میرے 5 بھائی ہیں۔ سلمہ: لک 3 اخوات و 5 اخوات۔ سلمہ نے سوال کیا، کیا تمہارے لک 3 اخوات، تمہاری 3 بہنیں، و 5 اخوات، اور 5 بھائی ہیں؟ لیلہ نے جواب دیا، نعم
وَكَمْ أَخًا وَأُخْتًا لَكِ، جی ہاں، اور تمہارے کتنے بھائی اور بہن ہیں، کتنے بھائی اور کتنی بہنیں ہیں؟ سلمہ نے کہا لی اربعۃ اخوۃ، لی اربعۃ اخوۃ واربع اخوات، لی اربعۃ اخوۃ واربع اخوات، میرے 4 بھائی اور 4 بہنیں ہیں، میرے 4 بھائی اور 4 بہنیں ہیں۔ لیلہ لی زمیلۃ اسمها خدیجہ، لیلہ کیا کہتی ہے؟ لی زمیلۃ اسمها خدیجہ، لیلہ نے کہا میری ایک کلاس میٹ ہے، اس کا نام خدیجہ ہے۔ لہا 8 اخوۃ و8 اخوات، اس کے 8 بھائی ہیں اور 8 بہنیں ہیں۔ لیلہ نے کہا لی زمیلۃ اسمها خدیجہ، میری ایک سہیلی ہے، اس کا نام خدیجہ ہے۔ لہا 8 اخوۃ، اس کے 8 بھائی ہیں، و8 اخوات، اور 8 بہنیں ہیں۔ تمارین: اقرأ واکتب، پڑھتے ہوئے لکھیے، یعنی بول کر لکھنا ہے۔ 3 طالبات، 3 طالبات۔ 4 طالبات، 4 طالبات۔ 5 طالبات، 5 طالبات، 6 طالبات۔ 7 طالبات، 7 طالبات۔ 8 طالبات، 8 طالبات۔ 9 طالبات، 9 طالبات۔ 10 طالبات، 10 طالبات۔ یہاں پر عدد مذکر استعمال ہوا اور معدود مؤنث، معدود مؤنث ہے، جمع مجرور ہے، عدد مذکر ہے۔ 3 4 5 6 7 8 9 10 اور معدود مؤنث ہے طالبات، جمع اور مجرور ہے۔ اقرأ واکتب، پڑھیے اور لکھیے۔ فی بیتنا 3 غرف، فی بیتنا 3 غرف، ہمارے گھر میں 3 کمرے ہیں۔ اب یہاں پر بھی فی بیتنا 3 غرف آیا، غرفتن نہیں آیا۔ غرفن، غرفتن کی جمع ہے، اس کا واحد مؤنث ہے، غرفتن کی جمع غرفن، تو یہ لفظ مؤنث ہے اور اس کا عدد مذکر ہے۔ فی بیتنا 3 غرف، ہمارے گھر میں 3 کمرے ہیں۔ فی ہذہ المدرسۃ 8 مدرسات، اس مدرسے میں 8 معلمات ہیں۔ فی بیتنا 9 دجاجات، فی بیتنا 9 دجاجات، ہمارے گھر میں 9 مرغیاں ہیں۔ خالد لہ 3 ابناء، خالد کے 3 بیٹے ہیں، و4 بنات، اور 4 بیٹیاں ہیں۔ لی 5 اخوۃ و6 اخوات، میرے 5 بھائی ہیں اور 6 بہنیں ہیں۔ عندی 3 مجلات، عندی 3 مجلات، میرے پاس 3 میگزین ہیں۔ فی ہذہ الدرس 8 کلمات جدیدۃ، اس سبق میں 8 نئے کلمے ہیں، 8 نئے ورڈز ہیں۔ فی المستشفى 10 طبیبات و4 ممرضات، ہاسپٹل میں 10 فیمیل ڈاکٹرز ہیں اور 4 فیمیل نرس ہیں۔ فی الجامعات 10 حافلات، یونیورسٹی میں 10 بسز ہیں، یعنی 10 بس ہیں۔ عباس لہ 7 بنات، عباس کی 7 بیٹیاں ہیں۔ فی الجامعات 5 کلیات، یونیورسٹی میں 5 کالجز ہیں یا 5 فیکلٹیز ہیں۔ فی ھذا الکتاب 10 دروس، فی ھذا الکتاب 10 دروس، اس کتاب میں 10 اسباق ہیں۔ لنا 4 اعمام و5 عمات، ہمارے 4 چچا اور 5 پھوپھیاں ہیں۔ فی بلدی 5 جامعات، میرے شہر میں 5 کالج ہیں۔ یہاں پر کچھ جملے دیے گئے ہیں اور بریکٹ میں
ان کے عدد دیے گئے ہیں، ان عدد کو استعمال کرتے ہوئے ان کو پڑھنا ہے. جیسے کم اخن لکے یا کم اخن لکا، تمہارے کتنے بھائی ہیں. براکٹ میں عدد 6 دیا گیا ہے، اس کو استعمال کر کے اس کا جواب دینا ہے. لی ستۃ اخوۃ، میرے 6 بھائی ہیں. کم اختن لکے، تمہاری کتنی بہنیں ہیں. براکٹ میں 5 دیا گیا ہے. لی خمس اخوات، لی خمس اخوات، میری 5 بہنیں ہیں. کم بقرۃ فی الحقل، کھیت میں کتنے گائے ہیں. براکٹ میں 10 دیا گیا ہے. فی الحقل 10 بقرات، کھیت میں 10 گائے ہیں. کم طالبۃ جدیدۃ فی ھذا الفصل، کم طالبۃ جدیدۃ فی ھذا الفصل، لفظ کم کے بعد آنے والے حرف کو ہم منصوب پڑھیں گے. جیسے کم طالبۃ جدیدۃ فی ھذا الفصل، اس کلاس میں کتنے نئی طالبات ہیں. براکٹ میں 9 دیا گیا ہے. فی ھذا الفصل 9 طالبات، فی ھذا الفصل 9 طالبات، اس کلاس میں 9 طالبات ہیں. کم طبیبۃ فی مستشفی الولادہ، میٹرنٹی ہاسپٹل میں کتنے ڈاکٹرز ہیں. براکٹ میں 8 دیا گیا ہے. فی مستشفی الولادہ 8 طبیبات، میٹرنٹی ہاسپٹل میں 8 ڈاکٹرز ہیں. کم حافلۃ فی الجامعہ، یونیورسٹی میں کتنے بس ہیں. اب یہاں براکٹ میں 4 دیا گیا ہے. فی الجامعۃ 4 حافلات، یونیورسٹی میں 4 بس ہیں. کم ابنن لکے، تمہارے کتنے بیٹے ہیں. تمہارے کتنے بیٹے ہیں. یہاں پر 7 دیا گیا ہے. لی 7 ابناء، میرے 7 بیٹے ہیں. کم جامعۃ فی بلدک، تمہارے شہر میں کتنے کالجز ہیں. فی بلدی 3 جامعات، میرے شہر میں 3 کالج ہیں. میرے شہر میں 3 کالج ہیں. کم کتابا عندک، تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں. عندی 8 کتب، میرے پاس 8 کتابیں ہیں. یہاں پر ایک اور مشق ہے. اس مشق کے درمیان کچھ نمبرز دیے گئے ہیں، ان کو ہمیں جملوں میں پڑھنا ہے. جیسے لی کے بعد 4 کا عدد دیا گیا ہے، اخواتن، اور اس کے بعد 3 کا عدد دیا ہے، اس کے بعد اخواتین ہے. اس کو ہم عربی میں پڑھنا ہے. جیسے لی 4 اخوات و 3 اخوات، لی 4 اخوات و 3 اخوات. محمد له 5 ابناء و 8 بنات. عندي 10 كتب و 7 مجلات. في المستشفى 9 طبيبات و 6 ممرضات. عندي 4 خمسان. لهذه السيارة 4 أبواب. في هذه الكلمة 5 حروف. في مدرستنا 8 مدرسات. في بيتنا 10 رجال و10 نساء. ذهب أبي إلى الرياض قبل 3 أيام. یہاں پر کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان کو معدود کے طور پر استعمال کرتے ہوئے 3 سے 10 تک لکھنا اور پڑھنا ہے. یہاں پر دیا گیا ہے سیارتن، اختن، طالبتن، مجلتن، بنتن، ساعتن. اب ان کو معدود کے طور پر استعمال کرنا ہے. جیسے 3 سیارہ لکھنا ہے، 3 سیارات، 3 سیارات. 4 اخوات، 5 طالبات، 6 مجلات. 7 بنات، 8 ساعات.
وغیرہ وغیرہ۔ یہاں تک الحمدللہ درس نمبر 20 مکمل ہوا۔ آگے انشاءاللہ ہم درس نمبر 21 پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔